شورم اور پارا چنار میں قیام امن کے لیے کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں جرگہ آج بیٹھے گا۔ فریقین کی جانب سے معاہدے پر دستخط متوقع۔ جرگے کے ایک رکن کے مطابق معاہدے کے قریب پہنچ چکے۔ ادھر ٹل پارا چنار شاہراہ کو بند ہوئے 3 ماہ مکمل ہو گئے۔ علاقے میں اشیاء خورنوش اور ایندھن کی قلت۔ دوسری جانب کراچی کے 4 مقامات پر احتجاج جاری۔ نمائش چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی اور واٹر پمپ کے علاقے شامل۔ ٹریفک پولیس کے مطابق نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن آنے جانے والے روڈ مکمل بند۔ کامران چورنگی اور واٹر پمپ سے انچولی جانے والی ٹریفک معطل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ رائٹ سائزنگ اور حکومتی ڈھانچہ بندی کا جائزہ۔ ٹیکسٹائل پارک کی ترقی میں تعاون کے لیے سرمایہ کاری بورڈ اور چینی کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت کی منظوری زیر بحث۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 میں ترمیم ایجنڈے کا حصہ۔ قومی فوڈ سیفٹی، حیوانی اور نباتاتی صحت کے ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے بل کا مسودہ زیر بحث آئے گا۔ عالمی سطح پر دیرینہ تنازعات، جنگوں اور اسلحے کی دوڑ سمیت کثیر الجہتی چیلنجز درپیش۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے عالمی امن اور استحکام کے لیے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا۔ پہلی بار بچوں کے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 10 سال سے زائد العمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا حصہ بنا دیا گیا۔ بچوں کے خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بچوں کی شناختی کارڈ معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی پاسپورٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی۔ دنیا بھر میں 2025 کو خوش آمدید کہنے کا سلسلہ جاری۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر شاندار آتش بازی۔ سال نو کا سب سے پہلے استقبال نیوزی لینڈ نے کیا۔ آکلینڈ میں آسمان شاندار آتش بازی سے جگمگاتا رہا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی کے مسحور کن نظارے۔ وسطی لندن میں لوگوں نے روایتی انداز میں اندرائے ٹیمز کے گرد جشن منایا۔ پیرس میں شانزے لیزے پر شاندار آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ اٹلی میں بھی سال نو کی شاندار تقریبات۔ متحدہ عرب امارات میں برج خلیفہ آتش بازی کے رنگ لٹاتا رہا۔ روس میں نئے سال کو ماسکو ریڈ اسکوائر پر شاندار لائٹنگ کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ پاکستان میں نئے سال کا پرتباک استقبال۔ شہر شہر شاندار آتش بازی، لیزر لائٹ شو اور کنسرٹس کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن، 40 منٹ تک آتش بازی کا نیا ریکارڈ قائم۔ پورٹ گرینڈ پر بھی نئے سال کی خوشی میں بھرپور آتش بازی کی گئی۔ باغ ابن قاسم میں میئر کراچی کے زیر اہتمام تقریب سجی۔ خوبصورت فائر ورک سے آسمان روشن ہو گیا۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص میں بھی آتش بازی سے سما بند گیا۔ سکھر میں روہڑی پول پر آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بھی سال نو کا جشن۔ عوام کی بڑی تعداد انجوائے کرنے پہنچی۔ تقریب میں فنکاروں نے آواز کا جاگو جگا تو حاضرین جھوم اٹھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی نئے سال کے آغاز پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ دعا ہے نیا سال پاکستان اور عوام کے لیے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی لائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئیں نئے سال سے روشن مستقبل کا آغاز کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر سیاسی قیادت کا بھی نئے سال پر نیک خواہشات کا اظہار۔ سال نو کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1818 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس کی 1,16,945 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ۔
FIA گجرانوالہ زون کی بڑی کارروائی، لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی سمگلر سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں عمران حسین عرف مانی، محمد اعجاز، عمران ثاقب اور رضوان خادم شامل۔ سال نو پر بھی ملک بھر میں سرد ہواؤں اور کوہرے کا راج۔ بالائی علاقوں میں شدید سرد موسم نے لوگوں کی کلفی جما دی۔ گلگت بلتستان میں آج آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوگی۔ بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 5 جنوری تک وقفے سے بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد، مری گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ ولادیمیر پیوٹن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی راہ پر چل پڑے۔ روسی صدر کا غیر قانونی تارکین وطن کو 30 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ حکم نامے کے مطابق روس میں قیام پذیر غیر قانونی تارکین وطن کو سخت شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس نئے سال کے دوران اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی اولین ترجیح ہے۔ ہم نے آزمائشوں پر قابو پا لیا، بڑے اہداف حاصل کیے۔ اور چیمپئن ٹرافی 2025 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ کرکٹ کا بڑا ایونٹ شروع ہونے میں 50 دن رہ گئے۔ ایونٹ میں پاکستان 19 فروری کو لاہور میں رنگ جمائے گا۔ قومی ٹیم ایونٹ میں اعزاز کا دفاع کرے گی۔ شائقین کرکٹ کو بڑے ایونٹ کا بے صبری سے انتظار۔ ICC کے چیئرمین جے شاہ کا کہنا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کا ہر مقابلہ اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ سردی ہے، گلا خراب، بخار، نزلہ، زکام بیماریاں ہیں، تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک کی دوسری مخلوق ہے چرند پرند، اللہ پاک ان کی سن کے ہمارے لیے جو ہے رحمت کی بارش برسائے۔ خشک سردی بہت زیادہ ہے جی، بارش ہو جائے گی، خشک سردی ختم ہو جائے گی، نزلہ زکام کھانسی بھی ختم ہو جائے گا۔ خشک سردی ہے اس ٹائم، اور اسلام آباد میں اس سے پہلے اتنی خشک سردی نہیں پڑی، ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ ہم تو کراچی سے آئے گھومنے کے لیے اور انجوائے کیا، اور پھر آج واپس جا رہے ہیں۔ زیادہ سردی ہے، کافی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن تھوڑی خشک سردی ہے۔ موسم کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے جی؟ اس موسم میں تو انجوائے مشکل ہی ہے، گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا، جس حساب سے دن بدن سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ سال نو پر بھی ملک بھر میں سرد ہواؤں، دھند اور کوہرے کا راج۔ بالائی علاقوں میں شدید سرد موسم نے لوگوں کی کلفی جما دی۔ گلگت بلتستان میں آج آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوگی۔ بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 5 جنوری تک وقفے سے بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد، مری گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ It's a teamwork and a great teamwork led by Federal Cabinet and DPM, Provincial Chief Ministers. I have for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی، کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا۔ نیا سال، نئے عزم، ملکی معیشت کے لیے تاریخ ساز منصوبے کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، 9 ماہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، معاشی کامیابی کے لیے خون پسینہ بہایا۔ حکومت، فوج اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اپنی سیاسی زندگی میں ایسی پارٹنرشپ نہیں دیکھی، بہت سے وسوسے ہیں، پر دعا ہے یہ پارٹنرشپ قائم رہے۔ وزیر اعظم کی بانی پی ٹی آئی کو پھر میثاق جمہوریت کی پیشکش، بتایا کہ پہلے بھی پارلیمان میں میثاق معیشت کی بات کی تو حقارت سے ٹھکرا دی گئی، آج بھی میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں۔ میثاق معیشت ہو تو آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا، اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے۔ تیز رفتار ترقی کے لیے سیاسی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کا اداروں میں ڈیجیٹلائزیشن کا عزم، کہا ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ اور